السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. رحیم غفور، بہت رحم کرنے والا، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا۔ سورہ سبا آیت نمبر 2۔ قرآن کریم میں 70 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے غفور رحیم۔ سورہ سبا آیت نمبر 2 یہ واحد آیت ہے جس میں اس ترتیب کو بدلا گیا ہے۔ غفور و رحیم قرآن حکیم کی آیات کے آخر میں استعمال ہوتا ہے، جہاں آیت ختم ہوتی ہے جو کہ آیت کا ردم بناتی ہے۔ یہ لفظ آخر میں تب ہوگا جب آیت سے پہلے کسی نہ کسی طرح انسان کا ذکر ہوگا۔ اللہ کے نام تمام مخلوق پر اپلائی ہوتے ہیں۔ کچھ نام خاص انسان سے متعلق ہوتے ہیں۔ تھوڑا اسپینڈ کریں تو جن بھی آ جاتا ہے، باقی یہ صرف انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رحیم ہر مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے، غفور صرف جن اور انسان کے لیے۔ چھوٹی چیز کو گھٹایا جا سکتا ہے، پھر بڑی چیز کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ جہنم سے نجات پانی ہے، پھر جنت سے انجوائے کرنا ہے۔ غفور کو سیرت المبالغہ کہتے ہیں، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، شکور بہت شکر کرنے والا۔ دوسری طرف رحیم کے معنی ہے ہمیشہ رحم کرنے والا، لیکن ہمیشہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ باقی تمام باتوں میں بخشش کی ضرورت ہے، اس لیے پہلے غفور آیا ہے، یہاں پہلے رحیم ہے۔ یہاں آیت کا مرکزی مضمون اللہ کا علم ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں چڑھتا ہے اور جو کچھ زمین پر اترتا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ اپنی رحمت اور علم کی وجہ سے ہر چیز پر حاوی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رحمت اور علم دیا کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہاں انسان کی بات نہیں بلکہ زمین و آسمان پر آنے جانے والی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ زمین سے نکلتا ہے پودا، رزق جو اللہ کی مخلوق کی ضرورت ہے۔ انسان زمین کی مٹی سے بنایا گیا ہے، ایک دن وہ اسی مٹی میں جائے گا۔ آسمان کی طرف روح جائے گی، آسمان سے بادل، فرشتے اور علم اترتا ہے، رزق مقدر ہدایت اترتا ہے۔ انسان کی روح اور اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں، یہ روحانی علم ہے۔ موت کا وقت آ گیا، اب رحم چاہیے۔ میت بن گئے، اب مغفرت چاہیے۔ غفور صرف انسان کے لیے خاص ہے، رحیم سب مخلوق کے لیے۔ جو موضوع آگے آ رہا ہے اس کا تعلق غفور سے ہے، جو آیت پیچھے گزری اس کا تعلق رحیم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو ناموں کو اکٹھا استعمال کر کے اس آیت میں عجیب لغت کا استعمال کیا ہے۔ رحیم غفور یہ واحد آیت ہے جس میں ترتیب کو بدلا گیا ہے۔ پورے قرآن میں غفور پہلے اور رحیم بعد میں آیا ہے۔ یہ آخر میں تب استعمال ہوگا جب انسان کا ذکر ہوگا۔ اصل میں غفور کا لفظ انسان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے تمام نام مخلوق پر اپلائی ہوتے ہیں، چونکہ باقی تمام مخلوقات کو برائی کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا، اس لیے یہ لفظ کسی اور کے ساتھ نہیں آتا۔ مغفرت صرف انسان سے اور رحم تمام مخلوقات کے ساتھ ہے۔ مغفرت کا مطلب ہے گناہ سے پاک کرنا، پھر رحمت کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ غفور بہت بخشش کرنے والا، انسان کی ایک ایک نیکی پر 10، 70 اور 700 گنا بڑھا کر عطا کرنے والا۔ رحیم ہمیشہ اور بہت رحم کرنے والا۔ تم اس کی تابعداری کرو یا نہ فرمانی، ہر حال میں رزق دینے والا اور عطا کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہمیشہ معاف کرنے والا نہیں کہا، کیونکہ معافی صرف دنیا میں اور زندگی کی حد تک ہے، مرنے کے بعد معافی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس
اس آیت کا اصل موضوع اللہ کا علم ہے۔ اوپر جانے والی ہر چیز، زمین میں جانے والی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ انسان کو کبھی بھی احساس نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ وہ ہر لمحہ رحمت کرنے والا، اور جب بھی بندہ معافی کی درخواست کرے معاف کرنے والا ہے۔ زمین میں دانا جاتا ہے، آسمان سے پانی برسنے والا، زمین میں جذب کرتی ہے، زمین سے جذب کرتی ہے، انسان کے پھیلائے ہوئے سارے تعفن زمین جذب کرتی ہے، انسان کے جسم کو مرنے کے بعد پردہ دیتی ہے۔ غیب کا تعلق بھی اس آیت سے ہے، روحانی حقیقت بھی یہ ہے کہ انسان زمین میں جائے گا اور روح اوپر جاتی ہے۔ ہمارے اعمال ہر روز اوپر جاتے ہیں۔ اب جب موت آئے گی تو رحم چاہیے، اور جب آخرت کا حساب کتاب ہوگا تو مغفرت چاہیے۔ پہلی حالت میں رحم کی ضرورت ہے، اسے پہلے رکھ دیا، جس کے بعد میں ضرورت ہے اسے بعد میں رکھ دیا۔ اس میں حکمت اور روحانیت ہے، چونکہ دنیا و آخرت کی سب نعمتیں، رحمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ ساری حکومتوں کا حاکم وہی ہے، اسی کی طرف سب لوٹائے جانے والے ہیں۔ زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کے متحد ہے۔ وہ اپنے اقوال و افعال، تقدیر، شریعت سب میں حکومت والا ہے، اور ایسا خبردار ہے جسے کوئی چیز مخفی نہیں، جسے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں، جو اپنے احکام میں حکیم اور اپنی مخلوق سے باخبر ہے۔ جتنے قطرے بارش کے زمین میں جاتے ہیں، جتنے دانے اس میں بوئے جاتے ہیں، اس کے علم سے باہر نہیں۔ جو زمین سے اگلتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، درخت سے گرنے والے ایک پتے سے بھی وہ واقف ہے۔ اس کے محیط وسیع اور بے پایا علم سے کوئی چیز دور نہیں۔ ہر چیز کی گنتی، کیفیت اور صفت اسے معلوم ہے۔ آسمان سے برسنے والے قطروں کی گنتی بھی اس کے علم میں ہے۔ وہ اپنے بندوں پر خود ان سے بھی زیادہ مہربان ہے، اسی وجہ سے ان کے گناہوں پر اطلاع رکھتے ہوئے بھی انہیں جلدی سے سزا نہیں دیتا، بلکہ مہلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں، برائیاں چھوڑ دیں، رب تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ پھر غفور ہے، ادھر بندہ جھکا ادھر اس نے بخش دیا اور معاف فرما دیا، درگزر کر لیا۔ توبہ کرنے والا دتکارا نہیں جاتا، توکل کرنے والا نقصان نہیں اٹھاتا۔ اللہ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے مگر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ موت و زندگی کی دو سچائیوں میں کامرانی کی راہیں کھولنے والے یہ دو تحفے جو خداوند قدوس نے انسان کو عطا فرمائے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کثرت سے ان دو کلموں سے اپنے رب کو پکاریں، دنیا آخرت میں سرخرو کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے۔ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے۔ نہیں تیرے جیسا کوئی دوسرا، تیری ذات جل جلال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔